سن 1 ہجری میں یعنی مدینہ ہجرت کرنے کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی کام انجام دیے۔ پہلا، مسجد نبوی کی تعمیر۔ دوسرا، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات۔ اور تیسرا، میثاق مدینہ، یعنی مدینہ کی پوری بستی کو ایک میثاق یا ماڈرن زبان میں کہیں تو ایک دستور اور کانسٹیٹیوشن پر جمع کر لینا۔ یثرب کی بستی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مدینۃ النبی بن گئی، ایک ڈائیورس اور پلورل سوسائٹی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہاں عقائد کے اعتبار سے لوگ مسلم، مشرک اور اہل کتاب میں بٹے ہوئے تھے۔ منافقوں کا ایک گروہ بھی جلدی پیدا ہو گیا۔ قبیلے کے اعتبار سے قریش اور غیر قریش مہاجرین، مدینہ میں اوس اور خزرج اور دیگر عرب اور یہودی قبائل بھی موجود تھے۔ ان قبائل کی اپنی بہت سی ذیلی شاخیں بھی تھیں۔ قبائل کی بنیاد پر دشمنیاں، عداوتیں بہت گہری تھیں، چنانچہ نسل در نسل جنگیں چلتی تھیں۔ یثرب کی پوری تاریخ ان خونخوار جنگوں سے عبارت تھی۔ ایسی ڈائیورس پاپولیشن کو ایک کانسٹیٹیوشن پر اکٹھا کر لینا، خصوصاً اس وقت جب علاقے میں مرکزی حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اس کے برخلاف صرف قبائلی خود مختاری کا تصور ہی تھا، اپنے آپ میں ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس میثاق کی شروعات اس وقت ہو گئی تھی جب مدینہ کے لوگوں نے بڑے پیمانے پر اسلام لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی و رہنما ماننا شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں بیعت عقبہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مومنین کے لیے نقیب بھی نامزد فرمائے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے تک اسلام کو مدینہ میں وہ مرکزی اور سیاسی حیثیت حاصل نہیں تھی جو ایک اسلامی ریاست کے قیام کے بعد حاصل ہوئی۔ تو میثاق مدینہ کے اس دستور نے پروکلیم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اسلامی ریاست کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں۔ مقامی باشندوں اور شہریوں اور قبائل کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا اس دستور کے ذریعے۔ اسی طرح اس دستور نے شہر کی سیاسی تنظیم کی اور فوجی مدافعت کی، ڈیفنس کی بنیادی حکمت عملی بھی تیار کر دی۔ اس میثاق نے قریش کے لیے کیا دقتیں پیدا کر دیں، اس پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ مختصراً کہیں تو میثاق مدینہ کے ذریعے مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ پوری بستی اپنی غیر مسلم آبادی سمیت ایک مرکزی حکومت کے تحت اکٹھا ہوئی، جس کی کمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ ایگزیکیٹو، لیجسلیٹو، جوڈیشل اور ڈیفنس کے سلسلے کے آخری اختیارات، الٹیمیٹ اتھارٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے ایمانی اور روحانی حیثیت سے قابل منظور تھی، اور لیکن میثاق مدینہ نے یہ کیا کہ اس بات کو باضابطہ قانونی حیثیت بھی دے دی، اور دیگر جو غیر مسلم اس بستی میں رہنے والے تھے، یہود تھے، وہ بھی اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ اس سلسلے کی الٹیمیٹ اتھارٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی تحقیق کے مطابق میثاق مدینہ میں کل 53 دفعات ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہر دفعہ پر انڈیویجول بحث تو نہیں ہو سکے گی، لیکن کوشش ہم اس بات کی کریں گے کہ میثاق مدینہ کو 7 اہم پوائنٹس اور لیسنس کی روشنی میں ہم سمجھیں اور انالائز کریں۔ اس سلسلے کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے انٹرنل سیکیورٹی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی ایسی بالٹی میں جس میں سوراخ ہو، پانی بھرنے کی کوشش بیکار ہے۔ جتنی محنت اور مستعدی سے اس سوراخ والی بالٹی میں آپ پانی بھریں گے، اتنا ہی لوگ آپ کی دماغی صحت پر شک کرتے چلے جائیں گے۔ اس بالٹی میں پانی صرف اس صورت میں بھرا جا سکتا ہے جب سوراخ کو بند کر دیا جائے۔ بالکل اسی طرح کسی ریاست کی ترقی اور فلاح و بہبود اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اسے سیکیورٹی نہ حاصل ہو۔ سیکیورٹی تھریٹس اور ایسے بڑے سیکیورٹی تھریٹس جو ریاست کے وجود ہی کو خطرے میں ڈال دیں، ان سے نپٹے بغیر ترقی اور تعمیر کا کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا مدینہ کو سیکیور کیے بغیر اسلامی ریاست کا قیام نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اور اگر کوئی کمزور ریاست قائم بھی ہو جاتی تو وہ دیرپا ثابت نہیں ہوتی، سکسیسفل ثابت نہیں ہوتی۔ چنانچہ میثاق مدینہ کے ذریعے ریاست کے تحفظ کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم اور بنیادی قدم اٹھائے گئے۔ جیسے یہ کام کیا گیا کہ میثاق مدینہ کے ذریعے جنگ اور صلح مرکزی مسئلہ قرار پایا، اس کے الٹیمیٹ اختیارات، آخری اتھارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئی۔ اسی طرح جنگی خدمت لازمی قرار پائی، ساری آبادی اور قبائل سیکیورٹی کے سلسلے میں برابر کے ذمہ دار اور اسٹیک ہولڈرز قرار دیے گئے۔ ریاست کی حفاظت صرف کسی ایک گروپ یا قبیلے کی ذمہ داری نہیں بلکہ سب کی ذمہ داری قرار پائی۔ اسی طرح یہ بھی طے ہوا کہ سب لوگ مل کر جنگ کے اخراجات اٹھائیں گے، کسی ایک گروپ یا کسی ایک قبیلے پر اخراجات کا بوجھ نہیں ہوگا۔ مدینے پر حملے کی صورت میں سبھی کو دفاع کے لیے آگے آنا ہوگا۔ رہی بات اٹیک کرنے کی، تو یہ طے ہوا کہ کسی بھی قسم کی اقدامی کارروائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ضروری ہوگی، یعنی عملی طور پر جنگی عمل میں تمام لوگ شریک ہوں گے، لیکن جنگی پالیسی سینٹرل لیول پر بنائی جائے گی۔ قبائل پہلے کی طرح فردن جنگیں نہیں چھیڑ سکیں گے۔ میثاق میں قبائل کو بہت ساری انٹرنل آٹونومی بھی حاصل تھی، اس میں ان کو پناہ دینے کا اختیار بھی تھا، صلح کرنے کا حق بھی تھا، لیکن اس اختیار پر یہ شرط لگا دی گئی کہ چونکہ مدینہ قریش سے حالت جنگ میں تھا، لہٰذا قریش کے افراد کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ مختصر یہ کہ اب مدینہ قریش مکہ کے لیے نرم چارہ نہیں تھا، کیونکہ قریش کا مقابلہ کچھ بھاگے ہوئے مسلمانوں سے نہیں، ایک یا چند قبائل سے نہیں، بلکہ پورے مدینہ کی مجتمع طاقت، یونائٹڈ فورس سے تھا۔ اس طرح مدینہ میں ایک ریاست کے قیام اور حملے کی صورت میں، حملے کے موقع پر مدینہ کی ساری آبادی کے متحدہ محاذ کی صورت میں سامنے آنے کی وجہ سے سیکیورٹی کے لحاظ سے مدینہ کی پوزیشن کافی مضبوط ہو گئی۔ دوسرا اہم پوائنٹ جس پر ہم ذرا ٹھہر کر غور کریں گے وہ میثاق مدینہ کے وقت مدینہ کی ڈائیورسٹی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ صرف موجودہ زمانے میں پلورل اور ڈائیورس معاشروں پر مشتمل ریاستیں پائی جاتی ہیں۔ مدینہ کی ریاست کے کمپوزیشن پر آپ غور کریں گے تو ڈائیورسٹی کو اپنے عروج پر پائیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ڈسکس کیا گیا، خود مسلمانوں میں، مہاجرین و انصار میں مختلف نسلوں، علاقوں اور قبائل کے لوگ شامل تھے۔ یہی معاملہ غیر مسلموں کا تھا، جن میں عقائد کے تمام شیڈز کے ساتھ مشرکین اور اہل کتاب شامل تھے، منافقین بعد میں شامل ہوئے۔ ان میں سے بہت سے قبائل میں نسل در نسل دشمنی چلی آ رہی تھی۔ تو یہ جو ڈائیورسٹی تھی، میثاق مدینہ میں اس ڈائیورسٹی کا خیال رکھا گیا۔ جہاں مرکزی حکومت قائم ہوئی، وہیں بہت سے معاملات میں قبائل کو بھی اختیارات دیے گئے۔ قبائل مرکزی نظام کے تابع تو تھے، لیکن اپنے داخلی معاملات میں بہت حد تک انہیں آزادیاں فراہم تھیں۔ مثلاً اب وہ اپنے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں آزاد تھے، اپنے رسوم و رواجات کے مطابق عمل کرنے کے معاملے میں آزاد تھے، قانون اور پرسنل لاء کے معاملے میں انہیں آزادیاں دی گئی تھیں۔ تو قبائل کو بہت سی آزادیاں اور اختیارات حاصل تھے۔ مراسے کی آخری عدالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فائنل کورٹ آف اپیل، لیکن روایات ملتی ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مقدمات میں تورات کے مطابق، یعنی ان کے پرسنل لاء کے مطابق فیصلہ سنایا ہے۔ قبائل اپنے اخراجات کے معاملے میں بھی خود ذمہ دار تھے۔ اسی طرح تکافل، یعنی سوشل انشورنس کا نظام جو کہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسے بھی قبائلی سطح پر ہی قائم رکھا گیا۔ اس پوری ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی کی اسکیم کو دیکھنے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فنڈامنٹلی اپنی بالکل اصل اور خام شکل میں یہ ایک فیڈریشن تھا، جہاں مرکزی اور قبائلی سبجیکٹس کی الگ الگ لسٹ تھی، جیسے آج کل یونین اسٹیٹ اور کانکرنٹ لسٹ وغیرہ ہوتی ہے۔ جیسے ڈیفنس اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر، تو یہ مرکزی فہرست میں تھا، اور اس سلسلے میں قبائل کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی اقدام کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو اپنے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں، رسوم و رواج پر عمل کرنے کے معاملے میں، اپنی معیشت کو آرگنائز کرنے کے معاملے میں، عدالت اور پرسنل لاء کی سطح پر بہت سے سبجیکٹس ایسے بھی تھے جو ٹرائبل لسٹ میں تھے، جس پر ٹرائبس اور قبائل اپنے مطابق عمل کرنے میں آزاد تھے۔ مختصر یہ کہ ہمیں اسلامی تاریخ کے اس زرنی دور میں
ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، اور اسلام اس ڈائیورسٹی سے کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، اپنے فکر اور عقیدے کا سودا کیے بغیر لوگوں کو، مختلف الخیال لوگوں کو، ڈائیورس گروپس کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے، کس طرح حکومت قائم کرنی ہے، ریاست کس طرح چلانی ہے، اس کا سبق اول روز سے سیرت میں ہمیں مل جاتا ہے اگر ہم میثاق مدینہ کا مطالعہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ جس کی طرف ابھی کچھ اشارے ہوئے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا ہے۔ میثاق مدینہ میں ڈسٹریبیوشن آف پاور کے علاوہ ریاست کے باشندوں کے حقوق و فرائض کا بھی تذکرہ ہے۔ نیکیوں پر عمل کرنا، اس کی ترغیب دینا، برائیوں سے رکنا، اس پر کسی کا ساتھ نہ دینا، اس سے لوگوں کو روکنا، یہ سب شہریوں کے فرائض میں داخل تھا۔ کوئی دستور جسے اوپر سے عوام پر امپوز کر دیا جائے وہ یا تو ٹھکرا دیا جاتا ہے یا صرف ایک شو پیس بن کر رہ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے جنرل ول ہو اور عوام کا کمٹمنٹ ہو تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا میثاق مدینہ میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے اس سینس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ اگر ہم مطالعہ کریں تو جا بجا ایسی دفعات نظر آئیں گی کہ اگر کوئی سرکشی کرے گا یا کسی کا استحصال کرتا ہوا دکھے یا ظلم کرے، فساد کرے، تو چاہے وہ ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی پشت پناہی نہ کی جائے بلکہ مل جل کر انصاف قائم کیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیت کا معاملہ ہے، خون بہا کا معاملہ ہے یا فائنس کا معاملہ ہے، تو ان تمام چیزوں کو قبائل کی سطح پر آرگنائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح اگر کسی فرد کو قید میں ڈال دیا گیا اور اس کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے اور وہ فرد یا اس کے خاندان میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو اس کام کو قبیلے کی سطح پر انجام دیا جائے گا۔ تو اجتماعی سطح پر سوشل انشورنس کی یہ جو پالیسیاں بنی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدنی ریاست میں بھوکے اور ضرورت مند کو اس کے حال پر چھوڑ دینے کا مزاج نہیں تھا، بلکہ اس کی مدد کرنا سماج کی اجتماعی ذمہ داری تھی۔ مواخات جو کی گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کا اسلامی معاشرہ اس سلسلے میں قربانیوں کی کیسی مثال وہاں پر قائم ہوئی ہے، قربانی کے کس لیول پر وہ معاشرہ قائم تھا۔ چوتھا پوائنٹ جس پر ہم فوکس کریں گے وہ ڈپلومیسی کا ہے۔ میثاق مدینہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک سکسیس تھی۔ میثاق مدینہ کا تجزیہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت، دور اندیشی اور ڈپلومیٹک حکمت عملی کے بہت سے زاویے کھل کر سامنے آئیں گے۔ قریش مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے ہر طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے راستے میں روڑے ڈالے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک سازش بھی رچ ڈالی تھی۔ یہ بات ان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تھی کہ مسلمان مضبوط ہوں، لیکن یہ بات شاید کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کا جو ان کا مشن تھا، جو ناپاک منصوبہ تھا، اس کی ناکامی کی ایک وجہ میثاق مدینہ بھی ہے۔ قریش نے شاید مسلمانوں کے ہجرت کر جانے کو اتنا بڑا خطرہ نہیں سمجھا تھا جتنا بڑا خطرہ بن کر مدینہ ان کے سامنے آیا۔ مسلمانوں نے ہجرت اس سے پہلے بھی کی تھی حبشہ کی طرف۔ انہیں لگا ہوگا کہ جس طرح مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ مل گئی تھی ویسے ہی اب مدینہ میں مل گئی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی ہے۔ چنانچہ قریش کی حرکتیں اسی طرح کی تھیں، جیسے مسلمانوں کو واپس بلانے کے لیے انہوں نے نجاشی کے دربار میں سفارت بھیجی تھی، ویسے ہی انہوں نے مدینہ میں اپنے دوستوں کو دھمکی بھرے خطوط لکھے کہ مسلمانوں کو واپس بھیجو ورنہ انجام برا ہوگا۔ مدینہ میں اس وقت تک کوئی مملکت قائم نہیں تھی، وہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا، ہوتا تو شاید سفارت وہاں بھی جاتی، لیکن معاملہ اتنا لائٹ نہیں تھا، اس بار معاملہ کچھ اور تھا۔ ہوتا کیا ہے، بات یہ ہے کہ پناہ لینے سے سیکیورٹی تو ملتی ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ مدینہ میں اس سے آگے کا کام ہوا، یہاں مسلمان صرف محفوظ و مامون نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک اسلامی ریاست بھی قائم کی۔ قریش کے پرسپیکٹیو سے یہ ایک بڑی سیاسی و معاشی آفت تھی، کیونکہ اب ان کا مقابلہ کسی ہیلپلیس بینڈ آف فوجیٹیوز سے نہیں بلکہ ایک منظم ساورن اسٹیٹ سے تھا جس کے پیچھے پورے معاشرے کی متحدہ قوت تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ جو یہ میثاق کی، اس کے نتیجے میں
اسلام کے خلاف قریش اپنے نیچرل الائز کے تعاون سے یعنی یہود کے تعاون سے کم لیگلی محروم ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کی ڈپلومیسی کی بڑی کامیابی تھی کہ یہود اس میثاق میں شامل تھے اور کھل کر مدنی ریاست کے خلاف قریش کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں، لیکن میثاق کی عدم موجودگی میں یہ سازشیں کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ میثاق کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے فتنے کی بھی روک تھام کی۔ میثاق مدینہ میں 10 یہودی قبائل کا نام بنام ذکر ہے کہ بنی اوف کے یہودی مومنوں کے ساتھ ایک سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں، پھر بنی نجار کے یہودی، بنی الحارث کے یہودی، بنی سعدہ کے یہودی، بنی جشم کے یہودی، بنی الاوس کے یہودی، بنی ثعلبہ کے یہودی، دیگر قبائل وزیلی قبائل وغیرہ وغیرہ، یہ کہ انہیں ایکول رائٹس وغیرہ حاصل ہوں گے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ان قبائل کا سپریٹ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ معاہدہ جو ہوا ہے وہ یہود سے بحیثیت یہود کے نہیں ہوا ہے، بلکہ ہر قبیلے کے یہود سے الگ الگ ہوا ہے۔ یہ ایک اہم قدم تھا جس کے دوررس اثرات ہوئے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہود کے متحدہ محاذ، ان کی متحدہ قوت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ مختلف یہود کے قبائل جب شرارتیں کرتے گئے یا میثاق کی خلاف ورزی کرتے گئے تو ان سے الگ الگ انڈیویجول طور پر نمٹا گیا۔ ان سرکش یہودیوں کے قبیلوں سے الگ الگ ڈیل کرنے میں ایسا بھی ہوا روایتوں کے مطابق کہ باقی یہودیوں نے ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کی بڑی ڈپلومیٹک کامیابی تھی کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدر اعلیٰ یعنی ساورن پاور اور اسی طرح فائنل کورٹ آف اپیل اور فوجی معاملات کی آخری اتھارٹی کے طور پر تسلیم کر لیا۔ اسی طرح مدینہ کو حرم کے طور پر تسلیم کر لیا۔ آج ان باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کس بہترین انداز سے یہودیوں سے نیگوشیشنز کیے گئے ہوں گے، کس طرح ان کو مسلمانوں کا ساتھ دینے، مسلمانوں کے ساتھ ایک سیاسی وحدت بن جانے، فوجی طور پر متحدہ محاذ تشکیل دینے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہوگا۔ 5واں پوائنٹ جس پر ہم غور کریں گے وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک پر اسلام کا ایمفیسس اور اصرار ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہی اسلام کا مزاج ہے۔ سیاست کے میدان میں یہ ہمیشہ قابل ترجیح ہے کہ ایک دستوری فریم ورک میں حکومت کا کاروبار چلے، یعنی باضابطہ مملکت قائم ہو، حدود طے ہوں، حقوق اور اختیارات کی تقسیم ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ اس کام کو بحسن خوبی میثاق مدینہ کے ذریعے انجام دیا گیا۔ چنانچہ دستور بنا، سارے شہری انفرادی و اجتماعی یا قبائلی سطح پر اس دستور کے پابند ہوئے، اس دستور سے وابستہ ہوئے۔ یوں مدینہ کی اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ اس کارنامے کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک مدینہ میں مملکت کا، دستور اور دستوری حکومت کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ قبائل خود مختار تھے اور باہمی خون خرابہ اور فتنہ و فساد اسی انارکی کا نتیجہ تھا۔ اس طرح میثاق مدینہ کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست کی تشکیل ہوئی اور اس کے بعد اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی تعمیر اور صورتگری کا کام ساتھ ساتھ جاری رہا۔ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں کام کرنے کا یہ مزاج، یعنی یہ دستوری مزاج ہمیشہ سے مسلمانوں کا اور خصوصاً تحریک اسلامی کا مزاج رہا ہے۔ اسلام لاقانونیت کے خلاف ہے، لہٰذا وہ فتنہ انگیز انقلابیت کو بھی پسند نہیں کرتا۔ سوشل چینج کے لیے بھی حتی الامکان آئینی و دستوری ذرائع ہی اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک مملکت قائم تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فوکس دین کی دعوت اور اپنے صحابہ کی تربیت پر تھا۔ مکہ کے سرداروں کو دعوت دی گئی، ان کی اصلاح کی کوشش ضرور ہوئی، لیکن بجبر انقلاب لانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ہجرت کے بعد جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے کا موقع ملا تو اس میں کسی قسم کی بھی تاخیر نہیں ہوئی، بلکہ اول دن سے ایک طاقتور اور مستحکم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ میثاق مدینہ اس سلسلے کے اہم ترین اقدامات میں سے ایک ہے۔ سوشل چینج کے لیے حتی الامکان آئینی ذرائع کو اختیار کرنے پر اسلام کو جو اصرار ہے وہ بہت سے لوگوں سے مس ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی غلط فہمی میں یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کا مقصد بائے ہک اور کروک اپنی حکومت کا قیام ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔
یقیناً صحیح معنوں میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت ایک بہترین حکومت کا مجسم نمونہ ہوتی ہے، لیکن اس بہترین منزل کو بدترین راستوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جو مشن امت مسلمہ کو ملا ہے، اسے قائم کرنے کے لیے محمدی راستہ ہی اختیار کیا جائے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیمانے پر افراد سازی کی اور حالات کو سازگار پا کر لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر دستوری کلیئرٹی کے ساتھ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی، یہی طریقہ کار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ میثاق مدینہ کے بغور مطالعے سے اسلامی دستور کی بنیادوں کی تفہیم ہوتی ہے۔ اس دستور میں اللہ کی حاکمیت کا تصور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اس حاکمیت الہ کا نفاذ جیسے بنیادی سیاسی اصول کار فرما نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میثاق مدینہ کے جتنے کانسٹیٹوئنٹس ہیں سب کو اپنے اپنے دائرے میں آٹونومی دی گئی ہے، لیکن اگر ان کے درمیان نزاع ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو یہ طے پایا کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جائے گا۔ یوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائنل کورٹ آف اپیل ہوں گے۔ اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو پھیر دینے کا یہ اسلامی اصول میثاق مدینہ میں کار فرما نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میثاق مدینہ کے نتیجے میں مساوات کے اسلامی اصول کو نافذ کیا گیا۔ تفریق کی نسلی و لونی معیارات کو ختم کر کے قانون کی حکمرانی قائم کی گئی۔ مساوات کا جو اصول نافذ کیا گیا اس کی شان یہ تھی کہ مدینہ کا ہر شہری پناہ دینے کا مساوی حق رکھتا تھا اور اس کی پناہ کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ قانون کی حکمرانی اور رول آف لا کا اصول اس شان سے نافذ ہوا کہ خود ہیڈ آف دا اسٹیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدمات قائم ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا خود کو لوگوں کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا، اپنی رائے کے برخلاف لوگوں کی رائے بھی مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے یہ واضح ہو گیا کہ اسلام میں خلیفہ اور حکمراں قانون سے اوپر نہیں ہے، وہ قانون کا پابند ہے، وہ شورائیت کا پابند ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ اس دستور میں فیڈرل ویلیوز بھی نظر آتی ہیں، جہاں مرکز کے کچھ اہم اختیارات ہوتے ہیں لیکن ریاست کے کانسٹیٹوئنٹ ایلیمنٹس کو ریفیجوری پاورز حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی جوڑی جا سکتی ہے کہ میثاق مدینہ حقوق انسانی کا ایک براڈ ویژن رکھتا ہے، جس میں انفرادی حقوق کے ساتھ ساتھ گروپ رائٹس بھی شامل ہیں۔ میثاق مدینہ کے مطالعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ ویژن ہے وہ قبائلی انارکی کو ختم کر کے فکری قومیت کی بنیاد پر ایک اصولی حکومت اور نظریاتی ریاست کا قیام ہے۔ میثاق مدینہ کے حوالے سے ہمارے غور و فکر کا جو 7واں پوائنٹ ہے اس پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ میثاق مدینہ عالمی تاریخ میں اپنی ایک منفرد اہمیت رکھتا ہے، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے۔ اٹ از دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔ اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں قاعدے اور قوانین تو ہمیشہ سے رہے ہیں اور ایسا بھی ہوا کہ ان کو تحریری شکل دی گئی ہے، تو جب انہیں تحریری شکل دی گئی ہے عام طور پر انہیں کتاب کا نام دیا گیا ہے، چنانچہ اسکرپچر ہو، بائبل ہو یا یاسا جو چنگیز خان سے منسوب کیا جاتا ہے، ان تمام کے معنی کتاب کے آتے ہیں۔ پھر کچھ خصوصی کتابیں بھی دکھتی ہیں، جیسے منوسمرتی 500 BC میں لکھی گئی، ارتھ شاستر کے تعلق سے آتا ہے کہ 300 BC میں اس کو لکھا گیا۔ ایرسٹوٹل نے کئی کانسٹیٹیوشنز کا مطالعہ کیا، کئی کانسٹیٹیوشن لکھے اس نے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ سب حقائق ہمیں پتہ ہیں تو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میثاق مدینہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ ہے؟ تو ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تمام کتابیں جن کا تذکرہ ہوا اور اس طرح کی دیگر کتابوں کا، تو ان تمام کی حیثیت یا تو درسی اور مشاورتی کتابوں کی ہے یا کسی دستور کے تاریخی تذکرے کی، یعنی یا تو وہ ایک ٹیچر کے طور پر لکھی جا رہی ہے، یا وہ ایک فرینڈ اور گائیڈ اور فلاسفر کے طور پر لکھی جا رہی ہے جو کہ بادشاہ کو مشورے دے رہا ہے، یا وہ تاریخ کی کتاب کے طور پر لکھی جا رہی ہے۔ عام قوانین سے ہٹ کر دستور کو تحریری صورت میں لانے کی مثال اور کسی مقتدر اعلیٰ یعنی ساورن پاور کی طرف سے نافذ کردہ مستند تحریری دستور مملکت کی مثال میثاق مدینہ سے پہلے کوئی دوسری نہیں ملتی۔ تو
آج ہم نے اس دستور کی، میثاق مدینہ کی مختلف خصوصیات پر غور کیا کہ کس کنٹیکسٹ میں اسے تحریری شکل دی گئی، کس قسم کے تکثیری سماج کو ایک مرکزی حکومت میں پرویا گیا، کس بہترین انداز سے یونٹی آف کمانڈ اور ڈیلیگیشن آف رسپانسبلٹی کے بظاہر متضاد اصولوں میں تطبیق دی گئی، اور مضبوط نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ مسلم فیڈرل ویلیوز کا خیال رکھا گیا، کس طرح ہیومن رائٹس، کلیکٹیو رسپانسبلٹی، رول آف لا اور ایکوالٹی کے تصورات پر عمل کیا گیا، کس طرح عدالتی نظام کو مستحکم کیا گیا جس کی وجہ سے بہت سے ڈسپیوٹس کو ختم کرنے میں مدد ملی، ورنہ یہی چھوٹے موٹے جھگڑے بڑے بڑے فتنوں اور خونریزی کو جنم دیتے تھے۔ ہم نے میثاق مدینہ کی اہمیت پر دفاعی پہلو سے، ڈپلومیسی اور سیاست کے پہلو سے بھی بات کی، یہ بھی دیکھا کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اور کس طرح سے میثاق مدینہ اسلامی دستور کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، اور کیوں ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب اسے دنیا کا پہلا تحریری دستور کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اس وقت قرآن کے علاوہ مسلمان کسی اور چیز کو باضابطہ نہیں لکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس دستور کو لکھوایا، چنانچہ اسے کتاب اور صحیفہ سے بھی تعبیر کیا گیا، جس کے معنی دستور العمل اور فرائض نامے کے آتے ہیں۔ میثاق مدینہ کی سیرت میں جو اہمیت ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مناسبت سے اس پر غور نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو پولیٹیکل وزڈم، ڈپلومیسی اور سوشل چینج کے حوالے سے حکمتوں کے بہت سے قیمتی موتی دستیاب ہونے کی امید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔